راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی آج شام لیاقت باغ میں جلسہ کرے گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں لیاقت باغ چوک میں، جہاں حق دو عوام کو عنوان سے جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام اس وقت دھرنے کا تیسرا روز ہے۔ اب سے کچھ دیر میں یہاں پر جلسے کا باضابطہ آغاز ہوگا، جس میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر میاں محمد اسلم اور محمد حسین مہنتی سمیت صوبائی اور وفاقی عمرا اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور دیگر عہدیداران اس وقت مرکزی اسٹیج پر موجود ہیں۔ کیمرہ مین اگر دکھا سکے میرے عقب میں، تحت نگاہ یہاں پر کارکنان موجود ہیں۔ کارکنان کی آمد اس وقت بدستور جاری ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی پیویلین یہاں پر قائم کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت انتظامات ہیں، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے میاں جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں میاں حافظ نعیم الرحمان کا، کہ وہ آئیں گے اور یہاں پر وہ جلسے میں اپنے کارکنان سے خطاب کر کے اپنے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ آج حکومت اور جماعت اسلامی پاکستان کے مابین مذاکرات بھی ہوئے ہیں، جو بغیر کسی نتیجے پر پہنچے اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا دور تھا جماعت اسلامی اور حکومت کے مابین مذاکرات کا۔ آج صبح بھی یہاں پر میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے ایک بات کی وضاحت کی کہ جماعت اسلامی کا جو یہ دھرنا ہے، یہ ملکی عوام کے لیے ہے، نہ کہ جماعت اسلامی کی اپنی انا کے لیے، کیونکہ جماعت اسلامی عوام کو ریلیف دینے، بجلی اور مہنگائی کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئی ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کثیر تعداد میں آج ہونے والے اس جلسے میں شرکت کرے، کیونکہ آج کے اس جلسے میں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ کل یعنی سوموار کے روز لیاقت باغ کے مقام پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین کے لیے بھی ایک خصوصی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ تو اس وقت مری روڈ پر یہ پنڈال ہے جلسہ کا، جہاں پر دھرنا بھی جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر میں یہاں پر جلسہ شروع ہوگا، جس میں جماعت اسلامی کے صوبائی اور وفاقی جو ناظمین ہیں، جو عمرا ہیں، جو رہنما ہیں، وہ بھی خطابات کریں گے، اور اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، وہ بھی اس پنڈال کے شرکاء سے خطاب کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اپڈیٹ شکریہ۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد لیاقت باغ راولپنڈی میں جمع ہے۔ حکومتی ٹیم کے جماعت اسلامی کے وفد سے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حکومت کا جماعت اسلامی کے گرفتار تمام کارکنوں کو رہا کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں گرفتار 35 کارکنوں کو فی الفور رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش ہے مذاکرات کا اگلا دور نتیجہ خیز ثابت ہو۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت سنجیدگی سے کام لے گی تو ٹھیک، ورنہ دھرنا جاری رہے گا۔ حکومت نے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی۔ آج پہلا جو ایک دور ہوا ہے ہمارے مذاکرات کا، وہ اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ ہم نے ان سے کہا یہ دھرنا ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل ہیں۔ بجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ آئی پی پیز ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں، کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں۔ جو جماعت اسلامی کے وفد نے باتیں کی، ہم سہمت ہیں ان باتوں سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کیا جائے۔ جو 35 کارکنان کی فہرست انہوں نے دی ہے جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اضلاع میں، حکومت نے فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے۔ ان کی رہائی کے تمام احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا ویژن ہے پاکستان کو چلنے دو۔ پہلے ہی 200 یونٹ والے جو صارفین ہیں، پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ دونوں، 50 ارب روپے کی سبسڈی ایک گرمی کے 3 ماہ کے لیے دی گئی ہے تاکہ ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہو۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی قیادت میں وفد کی حکومتی ٹیم کے ساتھ کمشنر ہاؤس میں مذاکرات ہوئے۔ لیاقت بلوچ نے حکومتی ٹیم کے سامنے 10 مطالبات رکھے۔ پہلا مطالبہ تمام کارکنوں کی رہائی کا تھا۔ 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دینے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرنے، آئی پی پی سے کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفد میں اقتصادی ماہرین بھی شامل تھے۔ حکومتی ٹیم میں وفاقی وزیر امیر مقام عطا تارڑ اور طارق فضل چودھری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور پولیس حکام بھی موجود تھے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد لیاقت باغ راولپنڈی میں جمع ہے۔ حکومتی ٹیم کے جماعت اسلامی کے وفد سے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔
हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा करने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं गिरफ्तार 35 कारकुनों को फिलफौर रिहा करने का हुक्म दिया है। कोशिश है मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज साबित हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी। आज पहला जो एक दौर हुआ है हमारे मुज़ाकरात का, वो अच्छे माहौल में हुआ है। हमने उनसे कहा ये धरना हमारा कोई जाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया है। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोगों को ये कह के टाल दिया जाए कि कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे नहीं है। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। उनकी रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की क़यादत में वफ्द की हुकूमती टीम के साथ कमिश्नर हाउस में मुज़ाकरात हुए। लियाकत बलोच ने हुकूमती टीम के सामने 10 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा तमाम कारकुनों की रिहाई का था। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत देने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा खत्म करने का मुतालबा किया गया। वफ्द में इक्तिसादी माहिरीन भी शामिल थे। हुकूमती टीम में वफाकी वजीर अमीर मुकाम अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और पुलिस हुक्काम भी मौजूद थे। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाएं, मसला हल कैसे होगा। ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड हैं, उनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल हैं, उनमें वफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। मुस्तफा कमाल ने कहा IPPs को अदायगियां जारी रही तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 40 साल से जो मिट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IPP से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। IPPs हैं जो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, 500 ऐसे हैं जो टोटल फ्रॉड हैं, तो इस तरह के तो सब बंद करने होंगे जी। 70% पाकिस्तानी IPPs हैं जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट के शेयर्स भी शामिल है बहुत सारों में, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े, विफाकी हुकूमत के और गवर्नमेंट में मौजूद पार्टियों के। मैं तो हैरान हूं कि जो पार्टियां 30-35 साल से हर हुकूमत का हिस्सा हैं उन्होंने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब फिक्स होंगे ना तो ये सब फिक्स होंगे। 23% जो है वो बाहर की IPPs भी हैं, चाइना, और हम इस पे भी यकीन रखते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे भी बात होनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू हो गया है। आप इन IPPs की पेमेंट, ये गर्दिशी कर्जे, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, खाकम बदहन आपका मुल्क कंटिन्यू फिर नहीं कर रहा। 10 जो है वो जो आप 40 सालों से कारपेट के नीचे डाल रहे थे, ये बाहर आ गया। सर IPPs को अगर आप पैसे देने छोड़ देंगे तो IPPs बिजली देना छोड़ देगी, तो आपकी बिजली खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। तो अजीब सी बात है ना कि आप IPPs को पैसे ना दें। 34 रुपए पाकिस्तान में एवरेज टैरिफ है। देखिए, ज्यादा IPPs लगी हुई है, शायद इतनी IPPs की जरूरत नहीं थी। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है, IPPs मुआहदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरे चीन में पांडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। IPPs overall, इस वक्त जो सिचुएशन है, we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers. जो ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। मुआहदों की इंटेग्रिटी है
उसको हम totally ignore नहीं कर सकते हैं. China, Saudi Arabia, UAE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding IMF program at the board level post the staff level agreement. اگر اس وقت ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لاتے انڈر دا IMF staff level agreement, تو is that a good option for you or temporary pain that we are going through at this point in time? اب بس اس لیے آنا ہے ان ٹرمز آف کمیٹی آف نیشنز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ IMF پروگرام دین وی ہیو ٹو ہیو اے روڈ ٹو مارکیٹ. یہ آگے بات نہیں چلے گی, اس اسٹیٹس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا. درآمدی کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کو سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس دینے کا انکشاف ہوا ہے. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹس کی تفصیل سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہے. اس IPP کو فی یونٹ کتنی کیپیسٹی پیمنٹس دی جا رہی ہیں؟ سابق وزیر تجارت گوہر اعجاز نے سوشل میڈیا پر تفصیل جاری کر دی. گوہر اعجاز کے مطابق درآمدی کوئلے والے پلانٹس کو سب سے زیادہ 84 روپے 3 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے. دستاویز کے مطابق ونڈ پاور پلانٹس کو 44 روپے 8 پیسے اور فرنس آئل والے پلانٹس کو 33 روپے 9 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے. گوہر اعجاز نے بتایا سولر پاور پلانٹس کو 29 روپے 5 پیسے، بگاس والے پاور پلانٹس کو 5 روپے 2 پیسے اور قدرتی گیس والے پلانٹس کو 5 روپے 5 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی دی جا رہی ہے. سابق وزیر تجارت کے جاری کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ تھر کول پلانٹس کو 16 روپے 7 پیسے اور درآمدی LNG پلانٹس کو 19 روپے 8 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی ادا کی جا رہی ہے.